میرے خاندان میں لڑکیوں کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو گھر والوں کو مجبوراً مجھے موبائل لے کے دینا پڑا، کیونکہ پڑھائی کی بہت سارے معاملات میں موبائل ضروری تھا۔ یونیورسٹی میں میری ایک دوست نے مجھے فیس بک استعمال کرنے کا مشورہ دیا، تو میں نے فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا۔ مجھے وہاں ایک لڑکی کے میسیجز آنے لگے۔ شروع میں کافی دنوں تک میں نے اسے اگنور کیا، لیکن وہ مسلسل میسیجز کرتا رہا اور پھر ایک دن میں اس سے بات کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے ہم بہت ہی اچھے دوست بن گئے۔ ہم ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے اور وہ مجھے اچھا لگنے لگا، اور اس طرح مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی محبت کا اظہار کرتی، وہ اپنے کچھ کزنز کے ساتھ ناردرن ایریاز میں گھومنے چلا گیا۔ وہاں سگنلز کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے ہماری بات کم ہونے لگی، اور ویسے بھی میں اس سے مل کر اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اس کی واپسی کا بڑی شدت سے انتظار کرنے لگی۔ وہ واپس آیا اور واپس آتے ہی اس نے مجھے کال کی اور کہنے لگا کہ مجھے میری ماموں کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ بات میں تمہیں سب سے پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت ٹوٹ گئی۔ میرے پاس خاموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور پھر وہ اپنی کزن کے عشق میں مگن ہو گیا اور میں اس کے ہجر میں پل پل تڑپنے اور شاید مرنے لگی۔ ہر وقت بس اپنی تقدیر پر روتی تھی کہ یہ کیسی محبت ہے جس کا میں کھل کر اظہار بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی کہ جس سے میں محبت کرتی وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اسے بھی میری طرف کا شاید احساس ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ مجھے اکثر ہی کہنے لگا کہ تم اب پہلے جیسی نہیں رہی، تمہارے اندر کوئی درد ہے جو تم مجھ سے شیئر نہیں کر رہی۔ میں ہنس کر بات ٹال دیتی اور کہتی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس آج کل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے مل کر کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس سے ملنے چلی گئی تو میں اس سے اپنی فیلنگز نہیں چھپا پاؤں گی اور محبت کا اظہار کر دوں گی۔ لیکن کاش کہ اس دن میں انکار نہ کرتی اور چلی جاتی، کیونکہ ٹھیک اس سے اگلے دن اس کا قتل ہو گیا۔ مجھے اس کی موت کی خبر ملی تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ مجھے اتنا گہرا صدمہ تھا کہ میں کچھ دنوں تک ہوش میں نہ رہی۔ اس کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چلتی ہے، وہ مجھ سے کیا ضروری بات کرنا چاہتا تھا؟ کیا اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، یا پھر وہ میرے چپ رہنے پر مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا؟ یہ سب سوچ کر میرا دماغ پھٹنے سا لگتا ہے۔ آج میری حالت ایسی ہے کہ میرے گھر والے مجھے پاگل سمجھتے ہیں، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ میں سچ میں پاگل ہو چکی ہوں۔